بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کی اس مجلس میں اپنی اصلاح کی نیت سے بیٹھا جاتا ہے اور وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں جن کا تعلق ہماری ذاتی زندگی سے ہوتا ہے۔ جس طرح ہم جسمانی زندگی میں بہتری کے لیے اور اچھی صحت کے لیے اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں، جسمانی زندگی کو بہتر اور عمدہ اور اچھا بنانے کے لیے اچھی غذاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اچھے ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے ہیں کیونکہ اپنی جان اور اپنی جسمانی صحت پیاری ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہمیں اپنا ایمان، اپنے دین کی، اپنی اصلاح کی فکر ہوگی اور اس بات کی فکر ہوگی کہ میں اللہ کی نظر میں ایک اچھا انسان بن جاؤں، ایک اچھا مسلمان بن جاؤں، میرے اعمال، میرے کردار، میرا ظاہر باطن گناہوں سے پاک ہو، گناہوں سے اور بد اخلاقیوں سے میں محفوظ ہوں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ ایک ایمانی زندگی، ایک مسلمان کی اچھی زندگی کہلاتی ہے۔ تو جسمانی صحت کی بہتری کے لیے ہم اچھے ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ایمانی زندگی میں ترقی کے لیے ان لوگوں سے رابطہ کیا جائے جو سچے انبیاء کے وارث ہیں، سچے انبیاء، یعنی انبیاء علیہ السلام کے سچے وارث ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، یعنی اہل اللہ، اللہ کے نیک بندے، علماء۔ حکیم امت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے پاس لوگ اپنی اصلاح کے لیے بھی آیا کرتے تھے، تو ایک شخص نے ان سے آ کر عرض کیا کہ ذکر بھی کرتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، لیکن نہ ذکر میں مزہ آتا ہے نہ تلاوت میں مزہ آتا ہے، دماغ ہی حاضر نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسا مرض تھا جو آج کل عمومی طور پر ہر ایک کے ساتھ ہے، یعنی ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ نماز تو پڑھتا ہوں، لیکن نماز میں جو خشوع، دھیان نصیب ہونا چاہیے، ملنا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ تلاوت کرتا ہوں، زبردستی کرتا ہوں، ذکر بھی کر لیتا ہوں، لیکن لذت نہیں ہے، مزہ نہیں ہے۔ تو یہ اسی طرح ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا، اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، ارشاد فرمایا کہ بغیر حضوری قلب کے، یعنی اگر دل حاضر نہیں ہے اس کے باوجود بھی اللہ کا نام لینا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ دل اگرچہ حاضر نہیں ہے اور نماز، تلاوت، ذکر میں اگرچہ مزہ نہیں آ رہا، دل نہیں لگ رہا، لیکن حضرت فرما رہے ہیں پھر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، پھر بھی فائدے سے خالی نہیں، تم اپنا کام کرتے جاؤ۔ پھر اس کی مثال دی، مثال بھی ایسی ہے جس سے بات اور اچھی طرح واضح ہو جائے گی۔ فرمایا کہ تشویش اور افکار، یعنی پریشانیوں میں اور مصروفیات میں ادھر ادھر دماغ ہوتا ہے اور انسان کھانا بھی کھا رہا ہوتا ہے۔ مختلف قسم کی تشویش، افکار، پریشانیوں میں، مصروفیات میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور دماغ ہمارا حاضر نہیں ہوتا، باتیں بھی چل رہی ہیں، نوالے بھی چل رہے ہیں، دماغ ادھر ہے، ادھر ادھر لگا ہوا ہے دماغ، لیکن کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ تو حضرت فرمایا کہ کھانا جو غفلت کے ساتھ ہے، لیکن اس کھانے سے بھی جسم میں خون بنتا ہے، اس کھانے سے بھی جسم میں خون بنتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو کھانا نوالا حاضر دماغی کے ساتھ لوگ ہیں،
سوچ سمجھ کر لوگ یہ نوالا کھا رہا ہوں، یہ روٹی ہے بازار کی ہے، گھر کی ہے، سالن ہے، سبزی ہے، نہیں، بلکہ نوالا لیا، منہ میں ڈال لیا، یہ سب چیزیں نہیں سوچیں، دماغ ادھر ادھر ہے کہ وہ بھی ابھی وہ کام کرنا ہے، ابھی وہ کام کرنا ہے۔ تو یہ جو ہم نے نوالا لیا ہے، روٹی کھائی ہے، کھانا کھایا ہے، اس سے بھی خون بنے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حاضر دماغی سے کھانا کھاؤ گے تو خون بنے گا۔ تو حضرت نے فرمایا اسی طرح اللہ کا نام لینا، اگرچہ اس میں دماغ حاضر نہیں ہے لیکن نفع اس سے بھی ہوگا۔ ذکر، تلاوت، نماز، بہتر تو یہ ہے کہ دل حاضر ہو، دماغ حاضر ہو، لیکن حالات ہیں، انسان کے ساتھ مشکلات لگی ہوئی ہیں، مصروفیات لگی ہیں، کام لگے ہوئے ہیں، دماغ پر یہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ کام کرنا ہے، ابھی وہ کام کرنا ہے، اس وجہ سے دماغ کبھی کبھی حاضر نہیں ہوتا۔ تو یہ سوچنا کہ دل دماغ تو حاضر ہوتا نہیں، اس لیے نماز پڑھنا چھوڑ دو، یہ سوچ کر کہ دماغ تو حاضر ہے نہیں، مزہ تو آتا نہیں ہے ذکر کرنے میں، ذکر کرنا چھوڑ دو، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خوب ذکر کرو، اللہ کا ذکر خوب کرو۔ یہ سوچنا کہ تلاوت تو کرتا ہوں، مزہ تو آتا نہیں ہے، فائدہ تو ہوتا نہیں ہے، اور تلاوت کرنا چھوڑ دیں، یہ خطرناک چیز ہے۔ تو فرما رہے ہیں اسی طرح اللہ کا نام لیتے رہو، دل میں نور پیدا ہوتا رہے گا، چاہے دل حاضر ہو یا نہ ہو۔ اللہ کا نام لینا مقصود ہے، لطف آنا، مزے کا آنا یہ مقصود نہیں ہے، مقصود تو اللہ کا نام ہے۔ اگر ہم مقصود اس کو بنا دیں گے کہ مزہ آئے گا تو اللہ کا نام لوں گا، لذت ملے گی تو اللہ کا نام لوں گا، دل لگے گا تو اللہ کا نام لوں گا، مزہ آئے گا تو نماز پڑھوں گا، مزہ آئے گا تو قرآن کی تلاوت کروں گا، درود شریف پڑھوں گا، استغفار کروں گا، مزہ نہیں آئے گا تو کچھ بھی نہیں کروں گا، تو یہ مقصود نہیں ہے، مزہ مقصود نہیں ہے، مزہ مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود اللہ کا حکم ہے، وہ پورا کرنا ہے، اصل مقصود اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اللہ والوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی باتیں نکلوا دیتے ہیں۔ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی زندگی اللہ کے دین کے لیے ہوتی ہیں، ان کی باتوں میں بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جیسے انسان ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے، بعض دفعہ ہم اپنی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن کسی اچھے سمجھدار ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور اس کو ہم کوئی بات جا کے بتائیں تو اس کا ایک جملہ ہماری ساری ٹینشن دور کر دیتا ہے، یا اس کی ایک تشویش یعنی بیماری کی تشخیص، بولے گا نہیں یہ مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ، آپ پریشان نہ ہو۔ ہم سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ درد ہو رہا ہے، اللہ خیر کرے، یہ درد کس چیز کا ہے، کیا ہے، لیکن اس کے بعد جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہماری ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے، ذہن میں سکون آ جاتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے، اور اس ڈاکٹر پہ اعتماد بھی ہوتا ہے، تو جسمانی لحاظ سے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہمارے دلوں میں ایمان کی عظمت ہوگی اور ایمانی زندگی میں ہم ترقی چاہتے ہوں گے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے، دین اور ایمان میں ہم ترقی کریں، تو پھر ہم اللہ والوں کے پاس جائیں گے، علماء کی صحبت میں جائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ بھئی ہم اس کا کیا علاج کریں، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اب اگر ہم پوچھیں نا، ایک انسان کی جسمانی بیماری ہو اور وہ بیماری اپنی چھپا کے رکھے، بتائیں نا، تو بیماری تو ٹھیک نہیں ہوگی چھپانے سے، چھپانے سے بیماری تو بڑھ سکتی، ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور سب اس کو یہ کہیں گے کہ اپنی بیماری کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ، بتاؤ، دوائی لو، علاج کرو۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے یہ بھی ایک مرض ہے نا کہ اندر ہی اندر انسان کہہ رہے ہیں مزہ تو آتا نہیں، میں نہیں کروں گا، اب خود ہی فیصلہ کر لیا۔ اگر کسی اللہ والے کسی عالم دین کے پاس آتے اور ان کو اپنی حالت بتاتے، جیسے ڈاکٹر کے جا کر اپنی حالت بتاتے ہیں، تو عالم دین اللہ والے کے پاس جا کر ہم اپنی حالت بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، میں کیا کروں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ علاج بتا دیتے ہیں۔ جیسے یہ حضرت کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی بیماری کا ذکر کیا، حضرت نے علاج بتا دی، ان کا مسئلہ حل ہو گیا، انہوں نے ذکر نہیں چھوڑا۔ اور اگر یہ اپنے طریقے سے فیصلہ کرتے کہ چھوڑو ذکر میں مزہ تو آتا نہیں ہے، نماز میں مزہ تو آتا نہیں، تو نماز چھوڑ بیٹھتے، قرآن کی تلاوت چھوڑ بیٹھتے، ذکر درود شریف بھی ذکر ہے، استغفار بھی ذکر ہے، چھوڑ بیٹھتے کہ ذکر درود شریف پڑھتا ہوں مزہ آتا نہیں ہے، استغفار کرتا ہوں مزہ آتا نہیں، چھوڑ دیتے۔ تو یہ بڑی ضروری بات ہے، اس لیے ہمیں اپنی ایمانی زندگی میں ترقی کے لیے
ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے جن کے پاس بیٹھ کر ہمارے ایمان میں ترقی ہو، جن کی صحبتوں میں رہ کر ہمارے دین میں ترقی ہو، اللہ کا تعلق بڑھتا ہو۔ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ سچے لوگ ہوں، مخلص لوگ ہوں، ایسے نہ ہوں کہ جن کے پاس بیٹھ کر بجائے دین سیکھنے کے دین ہمارا ضائع ہو جائے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ چند ماہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ والوں سے بدگمانیاں دل میں آ رہی ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا ایک سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے۔ ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ چند ماہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ جو بزرگان دین ہیں، علماء دین ہیں، ان کی طرف سے میرے دل میں برائی آ رہی ہے، یعنی میں ان کی برائیوں کو دیکھتا ہوں، اچھائیوں کو نہیں دیکھتا۔ یہ بھی ایک مرض ہے نا کہ لوگوں کی اچھائیاں نہ دیکھو، برائیاں دیکھو۔ تو یہ صاحب نے بھی حضرت سے آ کر عرض کیا کہ میں علماء اہل اللہ والوں کی طرف سے بدگمان ہو رہا ہوں، ان کی برائیوں پر میری نظر جا رہی ہے، اچھائیوں پر نظر نہیں جا رہی۔ جیسے مثال ہے، آج کل کے دور میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بزرگ اللہ والے کسی اچھی گاڑی میں جائیں تو دیکھنے والا دنیا دار ہوگا، وہ کہے گا دیکھو اللہ والے اتنے بڑے اور اتنی بڑی گاڑی میں گھوم رہے ہیں، یعنی یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ گاڑی میں ہم بھی گھومتے ہیں، اگر وہ گاڑی میں گھوم رہے ہیں تو برے لگ رہے ہیں۔ یہ کوئی اللہ والے ہیں، ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا اور وہ کھانا کھا رہے تھے، کھانا اچھا کھا رہے تھے، تو وہ کھانا دیکھ کر کہنے لگا اللہ والے بھی اتنے اچھے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ چیزیں جب دل میں آتی ہیں تو انسان جب علماء اور اہل اللہ سے کٹتا ہے تو دین سے بھی محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، خطرے کی بات ہے۔ اور پھر آج کل کے دور میں تو جگہ جگہ اہل اللہ کے بارے میں، علماء کے بارے میں، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، بے تحقیق باتیں، بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں، الزام لگائے جاتے ہیں، جھوٹی باتیں کی جاتی ہیں، ان کی طرف غلط باتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے دور کر دیا جائے جن سے دین سیکھا جاتا ہے۔ تو یہ بڑے خطرے کی چیز ہے، اس لیے ایسی باتوں میں، ایسے چکروں میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ والوں سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، علماء سے، نیک لوگوں سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان سے بدگمان ہو گئے تو ہم دین کسے سیکھیں گے؟ بتائیں ذرا، ڈاکٹروں کی لاکھ برائی کوئی کرے کہ ڈاکٹر سارے ایسے ہیں، ڈاکٹر سارے ایسے ہیں، ڈاکٹر سارے ایسے ہیں، تو کیا ہم ڈاکٹر کو چھوڑ دیں گے؟ کوئی نہیں چھوڑے گا ڈاکٹر کو، پھر بھی جائیں گے ہم ڈاکٹر کے پاس دوائیاں لینے۔ لاکھ برائیاں ہوں، وکیل کتنے برے لوگ ان کو کہیں، لیکن انسان جب پریشانی میں آتا ہے قانونی معاملات کے لیے، وکیل اچھے سے اچھا کرتا ہے، اچھا سے اچھا وکیل کرتا ہے، چاہے لاکھ برا کہیں وکیل۔ تو یہ دنیا کے معاملات میں ہم جیسے اسکول ہیں، ہم لاکھ برائیاں کریں، اسکول والے ایسے ہیں، اتنی فیسیں لے رہے ہیں، اتنا کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں اسکولوں کو۔ تو یہ دنیا کے معاملات میں، اب جیسے مثال ہے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، ایک مثال ہے دودھ مہنگا ہو رہا ہے، ہم یہ کہیں دودھ والوں نے دودھ اتنا مہنگا کر دیا لیکن پھر بھی ہم دودھ لیتے ہیں، روٹی والوں نے روٹی اتنی مہنگی کر دی پھر بھی روٹی لینا نہیں چھوڑتے۔ تو جب علماء کے بارے میں یا دیندار نیک لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو ہم ان کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ان سے تحقیق کریں کہ آپ کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ صحیح ہیں غلط ہیں، لیکن بے تحقیق باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ساری حدیثیں ہیں، قرآن کریم کی آیتیں ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی بات تمہیں پہنچے تو اس پر یقین مت کرو، یہ بھی گناہ ہے، اس کی بات پر یقین مت کرو۔ اگر کسی نے کہا کہ فلاں نیک آدمی ہے، نیک بنتا ہے، لیکن وہ ایسا ہے، ہمیں کیا پتہ وہ ایسا ہے یا نہیں ہے، ہم نے کوئی دیکھا اس کو اس طرح کرتے ہوئے؟ تو اسی طرح یہ ایک شخص نے حضرت سے عرض کیا، بڑی عجیب بات ہے کہ میں اب اللہ والوں کی برائیاں نوٹ کرتا ہوں، اچھائیاں نہیں دیکھتا اور ان سے بدگمان ہو رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، اس کا جواب یہ دیا کہ جب تم مختلف لوگوں کی باتیں سنو گے، مختلف لوگوں کی باتیں سنو گے، جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا پر اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو کھلے عام گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، ان کی زبانوں سے بدتمیزیاں نکل رہی ہوتی ہیں، لوگ پھر بھی ان کو کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جب تم مختلف لوگوں کی باتیں سنو گے تو پھر یہی ہوگا، شیطان کو موقع ملے گا، تمہیں بدگمانی میں ڈالے گا، بدگمانی میں ڈالے گا۔ اس لیے تمام اہل اللہ سے، حضرت ہمارے تمام نیک بندوں سے حسن ظن رکھو، خواہ ان کے پاس جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن اچھا گمان رکھو۔ کیسے بھی اللہ والے ہیں
سب سے اچھا گمان رکھو. جانا ضروری نہیں ہے کہ میں اس کے پاس بھی جاؤں، اس کے پاس بھی جاؤں، اس کے پاس ضروری نہیں ہے. جائے انسان کسی ایک کے پاس جس سے مناسبت ہو، جس سے دل ملتا ہو، جس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اس کے پاس جائے. تمام علماء کے پاس جانا، ایک وقت میں ہم 10 ڈاکٹروں کے پاس تھوڑی جاتے ہیں، ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک ہی فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے. اسی طرح لیکن سارے ڈاکٹروں کو ہم اچھا کہتے ہیں کہ سارے ڈاکٹر اچھے ہیں، لیکن میں تو ایک ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہوں. اسی طرح سارے علماء، اللہ والے، نیک بندے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، جو قرآن و حدیث کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، وہ سب اچھے ہیں. لیکن مجھے تو فلاں عالم سے فائدہ ہوتا ہے، یا فلاں بزرگ کے پاس جاتا ہوں، یا میں فلاں کی بات سنتا ہوں، مجھے ان کی باتوں سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن سب میرے لیے قابل قدر ہیں، سب کی عظمت کرتا ہوں، سب کے دل سے قدر کرتا ہوں. یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. سب کے پاس جانا ضروری نہیں ہے، سب کی بیانات سننا ضروری نہیں ہے، سب کی خدمت میں جانا ضروری نہیں ہے. لیکن سب کے دل سے عظمت کرنا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. سب کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ ضروری ہے. باقی میں نے جیسے عرض کیا، ڈاکٹر سارے اچھے ہیں، دوائی ایک سے لیتے ہیں، جاتے ایک کے پاس ہیں. یہ نہیں کہ آج اس ڈاکٹر کے پاس، کل اس ڈاکٹر کے پاس. تو اس طرح تو لوگ کہیں گے بیوقوف ہے، ایک جگہ سے دوائی لیں فائدہ ہوگا، مختلف ڈاکٹر سے دوائی لے گا اور پریشان ہوگا. لیکن ہیں سارے ڈاکٹر اچھے، دوائی ہم ایک سے لیتے ہیں. اسی طرح سارے دین کی خدمت کرنے والے جو صحیح طریقے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں. ایک تو ہے نا کہ دین کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ بے دینی پھیلا رہے ہیں، دین کے نام پر بے دینی لوگوں کو غلط باتیں بتا رہے ہیں. ان سے تو بچنا ضروری ہے، ان سے تو دور رہیں. لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو دین کی خدمت صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، سارے تو برے نہیں ہوتے. ڈاکٹروں میں بھی کوئی برا ہوگا، وکیلوں میں بھی کوئی برا ہوگا، لیکن سارے ڈاکٹر، سارے وکیل تو برے نہیں ہوتے. سب کو برا کہہ دینا کہ سارے ہی برے ہیں، یہ غلط ہے. انسان کو اللہ نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اس اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے یہ خود فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن حسن ظن سب کے ساتھ رکھیں، حسن ظن سب کے ساتھ رکھیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا حضرت کے پاس سوال آیا تھا، جو حضرت نے اس کا جواب دیا کہ ایک تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ تم سب کے پاس جاتے ہو، سب کی باتیں سنتے رہتے ہو، تو وہاں سے کوئی لوگ اس کی برائی کر رہا ہے، کوئی اس کی برائی کر رہا ہے، اس سے تم بدگمان ہو جاتے ہو. جب کوئی کسی کی برائی کرے اس کی بات سنو ہی نہ. حکم بھی یہی ہے، کہیں غیبت ہو رہی ہو اس سے وہاں سے اٹھ جاؤ، کسی کی برائی نہ سنو. اور سب سے حسن ظن رکھو کہ سارے اہل اللہ جو سچے ہیں، دین کی خدمت صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، غلط بات نہیں پھیلا رہے، صحیح بات پھیلا رہے ہیں، قرآن و حدیث کی صحیح تشہیر کر رہے ہیں، وہ سب میرے لیے قابل قدر ہیں اور سب سے میں اچھا گمان رکھتا ہوں. لیکن سب کے پاس جانا کوئی ضروری نہیں ہے. جاتا میں ایک عالم دین کے پاس ہوں یا ایک بزرگ کے پاس ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ذکر کر لیتے ہیں.